مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے سر کے بالکل اوپر سورج ہوگا، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، بس صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ آپ اندازہ کریں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں کہ اس وقت تو سورج سینکڑوں سال کے فاصلے پر ہے، ابھی سورج چوتھے آسمان پر ہے، چوتھے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے درمیان میں جو خلا اور گیپ واقع ہیں وہ 500 سال ہے، پھر اس کے بعد تیسرے اور دوسرے کے درمیان کا خلا 500 سال ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان 500 سال اتنا موٹا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے سے پہلا، اسی طریقے سے پھر پہلے آسمان سے زمین کے درمیان جو خلا واقع ہیں، یہ سب اس کا اندازہ لگائیں، اتنے سینکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے سے سورج اس وقت اپنی پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، تو سورج کی تپش اور حرارت کا یہ عالم ہے۔ اس دن جب آسمانوں پر سورج نہیں ہوگا، اس دن جب آسمانوں کے فاصلے نہیں ہوں گے، اس دن جب سینکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے نہیں ہوں گے، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ ہم لوگ قیامت کے ڈر سے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تانبے کی طرف پگھل جائے گی، وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ لوگ پریشان ہیں کہ سورج سوا نیزے پہ آئے گا، اور مجھے آج تک مولویوں کو یہ ڈیفینیشن بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ جی سورج سوا نیزے پہ آئے گا اور جسموں کو پسینہ آ رہا ہوگا۔ جب قیامت کا منظر پڑھتے ہیں نا تصور قیامت دیتے ہیں، کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور جسم پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ میری زندگی میں سمجھ یہ منطق آئی نہیں کہ لاکھوں میل کی مسافت پہ کھڑا ہے اور تب جسموں کو پسینہ آتا ہے، اور جب آ ہی سوا نیزے پہ جائے، آپ مجھے بتائیں کہ بدن بچیں گے؟ آج میرے خیال 45 ڈگری تھا، 45 تھا تو جسموں کا یہ حال ہے، تو جب یہ آ کے کھڑا ہو جائے تو جسم میں بچیں گے نہیں۔ یہی سوال معصوم سے ہوا تھا، مولا سے پوچھا مولا یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا؟ فرمائے گا تو مولا انسانی جسم تو جل کے راکھ نہیں ہو جائیں گے؟ مولا فرماتے تجھے اور حیران کروں، سورج سوا نیزے پہ آئے گا اور کچھ ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ اب حق بنتا ہے جو خریدار بیٹھا اپنی جھولی پہلانا۔ مولا نے فرمایا سورج سوا نیزے پہ آئے گا، کچھ بندے ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ اس نے کہا مولا پہلی بات پریشان کر رہی تھی، اگلی بات کہہ کے مجھے اور حیران کر دیا، سوا نیزے پہ پسینہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے کہہ دیا کچھ ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ امام فرماتے جاہل تو کیا سمجھتا ہے یہ نظام شمسی کا سورج ہے، سوا نیزے پہ آ جائے گا؟ اس نے کہا مولا اور کون سا سورج ہے؟ فرمایا ہوا نور ولایت علی ابن ابی طالب یطلع علی جبین علی ابن ابی طالب، یہ علی کی ولایت کا نور ہے جو علی کی پیشانی سے ایسے ظاہر ہوگا کہ مومن ٹھنڈک میں آ جائے گا، منکر چل کے راک۔ یہ ولایت علی کا نور ہے۔ بسم اللہ۔ سوا نیزے کی میئرمنٹ کرنا اور پھر تاریخ سے علی کا ظاہری قد پوچھنا کہ یہ سوا نیزہ، کیونکہ اس دور میں میٹر نہیں ہوتے تھے، اور اگر حقیقی قد علی کا دیکھنا ہو تو پھر میں وہ جھلک بھی دکھا دیتا ہوں۔ فتح مکہ، نبی کے شانے، علی سوار، یہاں پہ ایک سطر پڑھی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے، جملہ حذف کیا جاتا ہے کہ رسول نے پوچھا علی کہاں تک پہنچا؟ فرمایا پاؤں مہر نبوت میں ہیں، ہاتھ عرش توحید پہ ہے۔ نبی تو خود عرش پہ کھڑا تھا، وہ کون سا عرش ہے جس کو علی پہنچا؟ فرمایا پاؤں مہر نبوت پہ ہیں، ہاتھ توحید پہ ہے۔ اوپر تھا لا الہ الا اللہ، نیچے تھا محمد رسول اللہ، درمیان میں تھا علی ولی اللہ۔ یہ وہ رسی ہے جسے خدا نے کہا پکڑو، جو ادھر اللہ سے جڑی ادھر بندوں سے جڑی۔ تو صاحب آسان بحث یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں آتا تھا، ہم وہاں نہیں جاتے تھے، وہ یہاں نہیں آ رہا تھا، ہمیں وہاں بلا نہیں رہا تھا، کیونکہ علم منطق کا قانون ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی، ضدیں یکجا نہیں ہو سکتی، ضدیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ سورج اور چاند ضد ہے، اکٹھے نہیں آئیں گے۔ مشرق اور مغرب ضد ہے، ایک نہیں ہوں گے۔ پانی اور آگ ضد ہیں،
یہ بھی ایک نہیں ہو سکتے. اللہ اور بندہ بھی ضد ہیں. وہ پاک، اتنا پاک کہ کسی کو نہیں پتا کب سے پاک ہے، کس سے پاک ہے، کب تک پاک ہے. ہم اتنے ناپاک ہیں، ابتدا بھی ناپاک، انتہا بھی ناپاک. پیدا ہوئے جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی ناپاک، مر گئے اب جس نے چھوا. اب یہ دو ضدیں تھیں، یہ ضدیں ایک کیسے ہو سکتی تھی؟ علم، شعور ہمیشہ نئے کلیے جنم دیتا ہے. بابا جی آگ اور پانی ضدیں ہیں، ایک نہیں ہو سکتے تھے، لیکن انسان کے علم میں پرواز کی، شعور دوڑا اور انسان نے اس کا ایک قانون نکال لیا، اس کا ایک حل نکال لیا. انسان کو سرد موسم میں گرم پانی چاہیے تھا. قانون یہ کہہ رہا تھا کہ پانی اور آگ ایک نہیں ہونے، پانی گرم ہونا تھا آگ سے. اب انسان نے کیا کیا؟ بڑی آسان مثال دے رہا ہوں اور نتیجے کے ساحل تک آپ کو لے آؤں گا. انسان نے برتن میں لیا پانی، نیچے جلائی آگ. آگ نے اپنا پورا اثر پانی کو دیا اور پانی کو گرم کر دیا. پانی اور آگ ایک ہو گئے کیونکہ درمیان میں برتن وسیلہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے علم نے اس بات کی کھوج لگا لی کہ ضدیں ایک ہو سکتی ہیں اگر درمیان میں وسیلہ ہو. ضدیں ایک ہو سکتی ہیں لیکن اگر درمیان میں وسیلہ ہو. اب وہ وسیلہ اتنا امین تھا کہ برتن نے آگ کا کوئی بھی اثر اپنے پاس نہیں رکھا، جتنا تھا اس نے پانی کو دے دیا. اب میری مجلس تمام ہو جائے، کل والی میں مجلس پہ آؤں، مجھے اس گیٹ پہ چند بندے روک لیں، وہ کہیں جی آپ نے کل مجلس میں کہا تھا کہ پانی اور آگ ایک ہو سکتے ہیں، درمیان میں برتن وسیلہ ہو. ہم نے کہا سمجھدار خطیب ہے، بات ٹھیک کر رہا ہوگا. ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم نے آپ کی بات مانی اور ہم نے مجلس ختم ہونے کے بعد ہم شہر میں گئے، بازار میں گئے، وہاں سے ہم لے کے ایک پلاسٹک کا ٹب، پلاسٹک کے برتن میں نیچے جلائی آگ. نہ بابا جی آگ بچی، نہ برتن بچا، نہ پانی بچا، تینوں ضائع ہو گئے. آپ نے کہا تھا کہ آگ اور پانی ایک ہو سکتے ہیں، درمیان میں برتن وسیلہ ہو، تو میں یوں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا سرکار، میں نے اگلی بات یہ بھی کہی تھی کہ وسیلہ جب بھی بنانا اچھی جنس کا بنانا. ناقص وسیلہ خود بھی جلتا ہے، تمہیں بھی جلاتا ہے. اللہ اور بندوں کے درمیان یہ ہے وسیلہ. اور مجھے علی کی عزت کی قسم یہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، بنایا اس نے ہے، منوایا ہم سے. سورج زمین پہ نہیں آیا، اس نے اپنی کرن کو بھیجا، روشنی کو بھیجا. روشنی نے آ کے دنیا والوں کو جگا کے بتایا کہ وہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. رزق تقسیم اس نے کیا، بھیجا کسی اور ذریعے سے. جب تک ولایت امیر نہ ہو دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تو جب مکمل دین ولایت علی کے بغیر ادھورا ہے تو نماز کل دین نہیں، جزو دین ہے. نماز ہے جز. اور اصل میں نماز کو بھی اس لیے مشکل کر دیا گیا کہ ہمیں اصل میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بچپن میں نماز ماں سکھا دیتی ہے، باپ سکھا دیتا ہے، بڑا بھائی سکھا دیتا ہے، بڑی بہن سکھا دیتی ہے. وہ بچپن میں نماز رٹ لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں، نماز عربی میں ہے. اس لیے ہم جب ساری زندگی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بچپن کی جو رٹی ہوئی ہوتی ہے نا، بندہ جتنے مرضی مشکلات میں چلے جائے نا، 2 کا پہاڑا نہیں بھولتا جس نے بچپن میں یاد کی، کیونکہ بچپن کی حفظ کی ہوئی چیزیں ہمیشہ یاد رہتی. نماز ہمیں بچپن میں یاد کروا دی. مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اب زبان نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. میں غلط کہوں تو مجھے روک دیجئے گا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. زبان وہ جو رٹی ہوئی ہے وہ زبان جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے اور دماغ کو پتہ ہی نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے. دماغ کدھر پہنچا ہوا ہے؟ دکان، مال، فلاں بندے کے کام کی طرف. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دماغ اور زبان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکے.
لہٰذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو مانوی نماز یاد کروائی جائے، تاکہ بچے کو پتہ تو چلے کہ میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہوں۔ چلے میں اس کو 2 یا 3 منٹ میں آپ کو دوں گا، میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم بچوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے نا، اللہ اکبر کہنا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا۔ دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، ہینڈز اپ۔ گرفتاری دے دی، مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسا ہی دیتا ہے، میرے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، تو نے مجھے بڑا ڈھونڈا، میں نے ملا، تو نے میرے مسجدوں میں اعلان کروائے کہ اپنے گھر واپس آ جا، میں نہیں آیا، آج میں گھر واپس آ گیا ہوں، یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب اللہ اور بندے کی گفتگو شروع ہو گئی۔ خدا نے کہا تو جس کے پاس آیا اسے جانتا ہے کہ کون ہوں میں؟ بندے کہا الحمدللہ، رب العالمین، تو عالمین کا رب ہے، تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے؟ مالک یوم الدین، تو دین کے دن کا مالک ہے۔ آسان اتنی کروں گا کہ بچے تجسس کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایاک نعبد، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اچھا چل آ گیا میرے گھر، کھڑا بھی ہو گیا میری بارگاہ میں، بات بھی شروع ہو ہی گئی ہے، چاہتا کیا ہے؟ ایاک نعبد، کس بات پہ؟ ایاک نستعین، کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر۔ کس بات پہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، تجھے پتا ہے وہ رستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر میں تجھے ان کے رستے پہ لے جاؤں تو ادھر تو نہیں جائے گا، غیر المغضوب ہے۔ تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ علیہم ولا الضالین۔ خدا کہتا بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، آیا مدت کے بعد ہے لیکن گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے تیری، کچھ اور سناؤ۔ گفتگو اچھی ہو گئی، خدا نے کہا اچھا، بڑا اچھا رہا تجھ سے یہ تعلق، ٹھیک ہے، تو نے جو بھی کہا ٹھیک کہا، اب جھک کے کہا سبحان ربی العظیم۔ چل کہہ جو دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اب دوبارہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا، اب سر سجدے میں رکھا سبحان ربی الاعلی۔ اب پھر تو نہیں کہیں جائے گا استغفر اللہ ربی واتوب۔ دوبارہ اٹھ کے کھڑا مجھ سے گفتگو کر، پھر یہی دہرانا، ذرا کیا کہا تو نے مجھ سے؟ پھر دوبارہ وہی باتیں شروع ہو گئی۔ خدا نے کہا اب تھک گیا ہے، بیٹھ جا، الحمدللہ۔ اب مجھے بتا عقیدہ تیرا کیا ہے؟ مجھے چھوڑے گا دنیا، مجھے نہیں پتا میں تنہا رہ جاؤں گا یا کوئی میرے ساتھ چلے گا، وہ خدا نے کہا بتا تو صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا عقیدہ یہ ہے تو ہے، تو مجھے آج تک ملا ہی نہیں، تجھے کیسے پتا کہ میں اللہ ہوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے اس نے بتایا ہے کہ تو ہے، تجھے کس نے بتایا کہ وہ ہے؟ علی ولی اللہ۔ اب جس کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہہ دے، کیا کہنے؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر آپ کا علی کے بغیر گزارا ہے تو اب ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں، عقیدہ اپنا بولیے گا، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، گواہی دینی ہے آپ نے، یہ یاد رکھیے گا، گواہی دے رہے ہیں آپ، اور گواہی بھی کسی شخص کے سامنے نہیں دے رہے، توحید کے سامنے دے رہے ہیں۔ اور گواہی یہ آپ ابھی کسی جگہ پہ تھانے میں کٹ ہو جائے، آپ کو بلایا جائے کہ سرکار پنچایت میں گواہی آپ نے دی تھی، جی میں نے دی تھی، تھانے میں جی میں دوں گا، جی پنچایت میں گواہی ہو گئی، تھانے میں گواہی ہو گئی، عدالت میں پہنچے، اس نے وضو کروایا جج نے، اسے کہا جو کہے گا سچ کہے گا، جی 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 کہوں گا، دے گواہی، جی میں نے تو نہیں دینی۔ پنچایت والی قبول ہوئی نہیں، تھانے والی قبول ہوئی، کمیٹی والی قبول ہوئی، جب عدالت میں جا کے مکر گیا تو پچھلی رہی کوئی نہیں۔
کلمے میں کہہ دیا نا 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 رائتی نمبر نہ دینا، کلمے میں کہہ دیا، اذان میں کہہ دیا، اقامت میں کہہ دیا، جب خدا نے کا وضو کر کے اب تھا تو اب کہہ دیا نہیں، اب اگر نہیں کہا کلمے والی بھی چلی گئی، اذان والی بھی چلی گئی۔ لہٰذا آپ اگر نہیں دینا چاہتے تو آپ مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، رحم فرمائیں۔ اگر علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گزارا ہے تو پھر کسی بھی جگہ پہ علی کو شامل نہ کریں، لیکن اگر علی کے بغیر گزارا نہیں تو پھر ہر اس جگہ پہ علی کی گواہی دیں۔